السلام علیکم، میں ہوں شاہنواز مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام کیفے لٹ۔ کیفے لٹ کے اندر ہم آپ ملاقات کرواتے ہیں مختلف ادبی شخصیات سے اور بات چیت کرتے ہیں مختلف ادبی کاموں کے اوپر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سندھ ساگر اور قیام پاکستان، جس کا انگلش ورژن ہے دی انڈس ساگا اینڈ دی میکنگ آف پاکستان۔ اس کتاب کے مصنف ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن، جو پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے پارلیمنٹیرین ہیں اور مختلف حکومتی عہدوں کے اوپر فائز رہ چکے ہیں۔ یہ کتاب بنیادی طور پر پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی بنیادوں کے اوپر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں جس شخصیت سے بات چیت کریں گے وہ شخصیت اپنے آپ میں ایک ادب ہے۔ وہ شخصیت ایک مصنف ہیں، ایک معلم ہیں اور ایک تاریخ دان ہیں۔ میری مراد سر اشفاق احمد۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو یہ محنت کی ہے اس دھرتی کی تاریخ لکھنے کی، انڈس دھرتی کی، سندھ دھرتی کی، کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کے اندر اس کتاب کے جو اہم پہلو ہیں ان کو ہم اجاگر کر سکیں اور اس پر آپس میں ہم ایسی گفتگو کر سکیں جس سے اس کتاب کو بہتر طور پہ ہم سمجھ سکیں۔ شکریہ سر۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے اس جسے بر صغیر یا ساؤتھ ایشیا کہتے ہیں اس ریجن کے متعلق جتنی بھی تاریخی کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں میں سے اس کتاب کے اندر مجھے ایک الگ ذائقہ محسوس ہوا اور یہ کتاب مجھے میرے سوالوں کا جواب دیتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کتاب کو ایز اے پاکستانی، ایز اے انڈس پرسن ہمیں گفتگو اس پہ کرنی چاہیے اور اس کی مزید تحقیق کرنی چاہیے۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا اعتزاز احسن صاحب کی 2 خطے، 2 دنیایں اور 2 قوموں کے متعلق کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اعتزاز احسن صاحب اصل میں چونکہ اسی دھرتی کے باشندے ہیں اور ان کے دل و دماغ کے اندر ہر وقت یہ ایک کشمکش برپا، شاید انہوں نے اس کتاب کے اندر پر شروع میں بھی لکھا ہے، اس کتاب کے لکھنے کے اسباب میں لکھا ہے کہ اصل میں وہ اپنی شناخت کے بحران میں مبتلا ہو جاتا ہے نا۔ کوئی شخص کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شناخت کے بحران میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ان کو جب موقع ملا جیل میں اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچنے کا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کی شناخت اصل میں ہے کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو پورا ایک سب کانٹیننٹ، ایک بر صغیر کہلاتا تھا۔ اب اس میں جنوبی ہند بھی ہے، شمالی ہند بھی ہے، یہ تمام معاملات ہیں، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنی شناخت کی تلاش کروں۔ تو جب وہ اپنی شناخت کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے اس کتاب کے اندر، جیسے کہ ابھی ہم آگے جا کر کے اس کو اور مزید کھولیں گے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا جو تعلق ہے وہ اس عظیم سندھ دھرتی سے ہے جس کو ہمیشہ سندھ دھرتی کے نام سے تاریخ میں پہچانا گیا ہے، جانا گیا۔ تو انہوں نے جو اس میں 2 تہذیبیں اور 2 قومیں اور 2 یہ 3 جو عنوان انہوں نے قائم کیے ہیں، وہ اصل میں اس دھرتی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو تعلق اس دھرتی سے ہے اس کو سمجھنے کی بھی ایک کوشش انہوں نے کی ہے۔ تو چونکہ اس کتاب کا نام ہے سندھ ساگر اور قیام پاکستان، ما قبل تاریخ سے اس دھرتی کی تاریخ شروع کرتے ہیں وہ، اور قیام پاکستان تک وہ لے کر آتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنی شناخت کا جو ایک عمل ہے نا اس کو مکمل کر دیتے ہیں اس دھرتی کے ساتھ۔ سر میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے ان کا یہ نظریہ کہ آج سے 5000 سال قبل ظاہر ہے جو بھی تہذیبیں تھیں یا جو بھی انسان کی جو بھی تاریخ ہے وہ ندی، نالوں، دریاؤں، سمندروں، ساحلوں کے قریب کی ہے۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے اس کتاب کے اندر جو بر صغیر کے بڑے دریا، مثال کے طور پر دریائے سندھ اور اس کے ملکہ دریا اور اس کے علاوہ گنگا اور جمنا، ان کا یہ نظریہ کہ یہ جو 2 دریا ہیں ہمالیہ سے نکلتے ہیں، ہمالیہ سے نکلتے وقت ان کا فاصلہ جو ہے آپس میں 100 میل ہے، اور جب یہ ایک بے آف بنگال میں گرتا ہے اور دوسرا عربین سی کے اندر گرتا ہے تو تب ان کے درمیان کا فاصلہ 1500 میل ہے۔ تو یہ جو 2 دریا ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد ان میں مختلف دریا آپس میں ملتے ہیں اور پھر یہ ڈائیورس ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان دونوں دریاؤں کے گرد 2 مختلف طرح کی تہذیبیں آباد رہی ہیں اور ان تہذیبوں میں ایک فرق واضح رہا ہے۔ تو وہ جو فرق ہے وہی فرق وہ یہ اپنی اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ وہ ہند اور سندھ کا فرق ہے، وہ انڈیا اور پاکستان کا فرق ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جس سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو میری بنیادیں یا جو میری آئیڈینٹی ہے وہ مجھے ملی ہے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا میں پاکستانی، کل کا میں انڈس پرسن تھا۔ لیکن سر کیا یہ
ڈفرینس جو دو تہذیبوں کے درمیان پایا جا رہا ہے، اس ڈفرینس کی بنیاد پہ ہم یہ بات حتمی طور پر تسلیم کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور اب اس پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے۔ 1999 میں کتاب لکھی تھی انہوں نے، یہ پہلا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا، میرے پاس جو ایڈیشن ہے پہلا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جان فیریلی بہت زبردست قسم کی محققہ ہیں، انہوں نے اس پوری وادی کا دورہ کیا، انڈس وادی کا۔ 1800 میل کا دریا ہے، دریائے سندھ، مانسروور جھیل سے نکلتا ہے، بلکہ انہوں نے اس پر ریسرچ کی کہ مانسروور جھیل تو وہ جگہ ہے جہاں یہ دریا پہلا پڑاؤ ہے اس کا، اس سے بھی اوپر کہیں جا کر تبت کے پہاڑوں میں یہ ویران جگہ سے نکلتا ہے۔ اور آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، انہوں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ ایک باقاعدہ سیاح تھے جنہوں نے 15ویں صدی کے اندر اس جگہ پر جا کر اس کا اوریجنل جو دہانہ ہے جہاں سے یہ دریا نکلتا ہے وہاں تک وہ گئے، اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہاں سے ایک دریا نہیں بلکہ 2 دریا وہاں سے نکلتے ہیں، ایک ہی دہانے سے 2 دریا نکلتے ہیں۔ جب یہ مانسروور جھیل میں آتے ہیں دونوں دریا، یعنی دونوں پانی آتے ہیں، تو وہاں سے پھر یہ مختلف ہو جاتے ہیں دو۔ وہاں سے ایک گنگا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اور ایک کو ہم کہہ دیتے ہیں انڈس، مائٹی انڈس، یا سنگھے کہہ دیتے ہیں، شیر کا دہانہ ہے چونکہ، تو سنگھے بھی اس کو کہا جاتا ہے مقامی زبان میں وہاں۔ تو یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر اس پورے علاقے کی تہذیب کا مطالعہ آج بھی دیکھ لیں، آج کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، اگر ہم آج سے ماضی کو سمجھنا چاہیں، اگر ہم آج لے لیں اور ہندوستان میں جو آج کا ہندوستان ہے اس میں جو رہنے والی نسلیں ہیں ان کی ریسرچ کریں، ان کی تحقیق کریں کہ ان کی نسل کہاں ہے، تو یہ بالکل واضح، اور پاکستان میں رہنے والی جو مختلف نسلیں جو انڈس کے قریب رہیں، جو تہذیبیں آباد رہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ دونوں نسلوں کے اندر بہت بنیادی فرق نظر آپ کو آ جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ انڈو آرین دیکھیں، جو ملک ہے انڈیا ہے، وہاں انڈو آرین نسلیں زیادہ ملیں گی آپ کو۔ پھر اگر آپ جنوبی ہندوستان کی طرف آ جائیں گے تو دراوڑ آپ کو ملیں گے، آپ کو کرناٹک ملے گا، آپ کو یہ علاقے ملیں گے۔ آپ چکن نیک کی طرف چلے جائیں تو وہاں بالکل ہی الگ قسم کے لوگ ملیں گے۔ جبکہ اگر آپ یہاں تبت سے شروع کریں، مانسروور جھیل سے شروع کریں اور یہاں تک آ جائیں، ٹھٹا تک آ جائیں جہاں اس کا منبع ختم ہوتا ہے اور یہ دریائے سندھ میں شامل ہوتا ہے کیٹی بندر کے پاس، تو یہاں جو نسلیں آباد رہی ہیں یہ بالکل ہی مختلف ملیں گی آپ کو ان سے۔ ان کی تاریخ مختلف ملے گی، ان کی تہذیب مختلف ملے گی، ان کے گیت مختلف ملیں گے، ان کے رسم و رواج مختلف ملیں گے، ان کے رسم و رواج مختلف ملیں گے۔ تو یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ جو بات انہوں نے اس میں جو مقدمہ بنیادی طور پہ اس کتاب کے اندر پیش کیا ہے وہ بالکل درست ہے میرے نزدیک۔ اور سر میرے خیال سے یہ مقدمہ اس وقت کی ضرورت تھی، کیونکہ ہم ایک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو گئے تھے۔ جو کتاب جو نہرو نے کتاب لکھی، جو کتاب فریڈم فرام مڈ نائٹ ابوالکلام آزاد نے جو کتابیں لکھی، ان کتابوں کے اندر اور دیگر جو انڈین اور پاکستانی مصنفین، ہمارے پاکستانی مصنفین نے بھی جو کتابیں اس ریجن، اس خطے کی تاریخ کے متعلق لکھی، اس میں یہ بات ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ دونوں قومیں ایک طرح کی تھیں، اور یہ 1940 یا 1947 یہ جو ایک مذہبی تفریق ان میں پیدا ہوئی اور 2 الگ ملک بن گئے۔ اعتزاز احسن صاحب کی اس بات سے کہ یہ جو 2 ہند اور سندھ تھے، یہ 2 مختلف خطے تھے، اور یہ 2 مختلف خطے تقریباً 5,500 سال تک رہے۔ صرف 500 سال بیچ میں سے ایسے تھے جس میں ان دونوں خطوں کے اوپر ایک ہی طرح کی حکومتیں تھیں۔ وہ مورین امپائر، موریہ کی حکومت، اس کے بعد برٹش امپائر اور مغلیہ دور، یہ وہ 3 دور تھے، اور یہ 3 دور آپس میں ان کو اگر ملا لیا جائے تو یہ تقریباً لگ بھگ 500 سال کے قریب بنتے ہیں۔ ان 500 سالوں میں ہند اور سندھ یہ دونوں ایک ہی حکومت یا ایک ہی نظام یا ایک ہی کنٹرول کے زیر انتظام تھے۔ لیکن اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہند اور سندھ یہ آپس میں دونوں ایک دوسرے سے جدا تھے۔ سندھ کی ہمیشہ سے ایک الگ پہچان تھی اور ہند ایک الگ، اور سندھ اور ہند کی جو قدیم ہماری جو تہذیب ہے یا منجو دڑو اور ہڑپا، اس کے جو شہر ہیں اور ان کی جو بناوٹ ہے، اس کی نسبت اگر ہم ان کی جو بہار اور اڑیسہ کے اندر جو تہذیبیں ہیں، جو گنگا اور جمنا کی جو تہذیبیں ہیں، ان کے شہروں میں بہت بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے کہ یہ ہند اور سندھ کا جو فرق ہے جو مٹانے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس فرق کو دوبارہ سے اعتزاز احسن صاحب نے دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں یہ بعض اوقات یہ خدشہ ظاہر ہوتا کہ ہماری اس جانب ایران، افغانستان اور اس جانب اگر ہندوستان، ہند، ان کی اپنی اپنی تاریخیں ہیں، تو درمیان میں یہ جو ایک نیا ملک ہے، کیا یہ صرف 1940 میں وہ ریڈ کلف لائن ہے
یا گورداسپور سے کاٹھیاواڑ تک کی جو یہ لائن کھینچ دی گئی، یا اس سے صرف ایک ملک بن گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے؟ کیا ہماری روٹس نہیں ہیں؟ اور پھر سر جو ہماری سلیبس ہے، سلیبس میں جو تاریخ ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ جو تاریخ میں نے سلیبس کے اندر پڑھی ہے وہ اس کا پہلا چیپٹر ہمیشہ سے یہی ہوگا کہ آقا سیدی رسول اللہ کی ظہور سے پہلے جو ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، پھر ان کا ظہور، پھر اس کے بعد اسلام کے راستے میں رکاوٹیں، پھر ہجرت مدینہ، پھر جو ہے فتح مکہ، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے بغداد جائیں گے، پھر وہاں سے ایران آئیں گے، پھر محمد بن قاسم سے لے کر یہ اوپر کی جانب یہاں آئیں گے، پھر غوری، غزنوی، پھر دلی سلطنت، اور پھر مغلیہ دور سے برٹش سے پھر پاکستان تک آئیں گے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور اعتزاز احسن صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ ہمارا 711 سے پیچھے والی تاریخ ہماری کہاں گئی، اس کے بارے میں ہمیں اپنی زمین کی تاریخ بتانی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ 711 سے پہلی جو تاریخ پڑھانے سے ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا فرق آ جائے گا، یا وہ کیسے ان کے لیے مضر ہو سکتی ہے؟ اصل میں دیکھیں 3 بڑے خطرناک قسم کے موضوع چھڑ دیے آپ نے ایک سوال میں۔ ایک آپ نے جو بات کی بہت اچھی بات۔ پہلی تو بات وہی ہے کہ چندرگپت موریہ، اشوک، اور اس کے بعد مغلز، اور اس کے بعد برٹش امپائر، یہ 4 دور ایسے ہیں کہ جہاں یہ پورا خطہ ایک طرح سے متحد رہا ہے۔ گو کہ انسرجنسی رہی ہے، لڑائیاں رہی ہیں ان ادوار میں، بلکہ دیکھیں اشوک کے دور میں تو کیا ہوا۔ اشوک کے دور میں تو یہ تو ہوا کہ اشوک نے بدھ مذہب قبول کر لیا، وہ بدھسٹ ہو گیا جنگ کے بعد جب اس نے دیکھا، اور اس بدھ مذہب کو وہاں سے ہند سے نکالا ملا، ہند سے نکال دیا گیا، برہمنیت جو تھی وہاں انہوں نے نکال دیا اس کو، اور اس کو کہاں پناہ ملی؟ اس کو ہمارے یہاں پناہ ملی۔ ٹیکسلا ہمارے یہاں بنا، سوات میں اسٹوپاز ہمارے یہاں بنے، تخت باہے ہمارے یہاں ہوا ہے نا، یہ آثار ہمارے یہاں ہیں، ان کے بہت کم آثار ہیں۔ یہاں سے پھر دیکھیں کہ گیٹ وے بنائی ہے پھر جاپان کے لیے اور نیپال کے لیے اور مختلف ریاستوں کے لیے، ہم نے اس کو یہاں سے پہچان دی اور یہاں سے وہ گیا، اور وہاں وہ نہیں ہوا، انہوں نے بلکہ اس کو اپنا لیا، اس کو ایک اپنا ہی سمجھ لیں کہ دیوتا بنا لیا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی، یہ بات بالکل درست ہے ان کی، تاریخ میں جائیں تو یہ بالکل۔ اور اس کے علاوہ انگریزوں نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا، جب انگریزوں نے تاریخیں یہاں پر لکھی آنے کے بعد، بر صغیر کی پہلی مرتبہ منضبط اور منظم تاریخ اور سائنٹیفک بنیادوں پہ تو انہوں نے لکھی، گزیٹیئرز لکھے گئے مختلف علاقوں کے جو آج دستیاب ہیں، تو ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ کہتے تھے، انگریزوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ پورا علاقہ کبھی بھی منظم ایک حکومت کے زیر اثر نہیں رہا ہے، یہ مختلف ریاستوں میں تقسیم رہا ہے، مختلف تہذیبیں رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو جنوبی حصہ تھا، ساؤتھ ایشیا تھا، یا اور پاکستان کا جو ایریا جو آج ہم کہتے ہیں پاکستان کا ایریا تھا، یہ تو کافی ڈارک ایج میں رہا ہے۔ اگر ہسٹری لکھی بھی گئی ہے تو اسی طرح انہی جگہوں کی لکھی گئی ہے، یہاں کی بہت کم لکھی گئی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو آپ نے کی نا 711 اور 712 سے پہلے والی بات، اصل میں مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے، ایک جو تاریخ کا مسئلہ ہے ہمارے یہاں اصل میں تاریخ کو عربوں کے نقطہ نظر سے دیکھا گیا ہے۔ ہمارے یہاں جو تاریخ پورے پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، وہ فقط عربوں کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ عرب ہی تھے جنہوں نے پہلے مرتبہ اس حصے کی تاریخ بیان کی، تو ہم یہ سمجھے کہ شاید اس سے پہلے کی تاریخ کوئی تاریخ تھی ہی نہیں۔ ہم نے اس بات پر غور کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ ایک راجہ داہر اگر یہاں تھا یا چچ یہاں تھا تو یہ کہاں سے آئے تھے، یہ کون تھے؟ اس سے پہلے اگر راجہ ساہس یہاں حکومت کر رہا تھا تو وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ یہاں بدھزم تھا، آپ کو حیدرآباد جو ہمارا شہر ہے یہ بدھسٹ تھا، اور جب محمد بن قاسم یہاں آیا ہے تو حیدرآباد کے اندر جو بدھسٹ تھے، چونکہ راجہ اس نے داہر نے آ کر ہندو مذہب کو پرومیننٹ کر دیا تھا، ایکسٹریمزم تھا، تو یہ ان سے الگ ہو گئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ محمد بن قاسم کی مدد کی اور باقاعدہ شہر کی چابی اس کے حوالے کر دی تھی۔ یہ نہیں بتائے گا کوئی ہمیں یہاں ایک بات۔ اچھا، تو تاریخ ہمیشہ، اچھا ایک اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، میں نے تھوڑا سا جو اس پہ کے عزیز صاحب کی بڑی شاندار کتاب ہے مرڈر ہسٹری، اس پر جب ہم کام کر رہے تھے، زمانے میں پڑھ رہے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی پسند کی تاریخ ہی پڑھاتی ہیں۔ امریکہ میں کبھی بھی یہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ ریڈ انڈینز کا قتل عام کس طرح کیا گیا تھا، یورپین جو آئے تھے وہاں، کبھی بھی نہیں پڑھایا جائے گا۔ برطانیہ میں آپ کسی برطانوی محقق سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتے کہ آپ نے 150-200 سال تو بر صغیر کو لوٹا، اور اس کے ذریعے آپ نے جو ہے اپنے آپ فیکٹریاں کھڑی کیں اور سڑکیں بنائیں، اور آج جدید تہذیب کے آپ علم بردار بنے ہوئے، کوئی نہیں سوال کر سکتا۔ تو ہمارے یہاں اصل میں اعتزاز احسن صاحب نے یہ کتاب لکھ کر، اور بہت سارے لوگوں نے لکھی ہیں کتابیں، اب تو بہت لکھی جا رہی ہیں،
ایک سمجھ لیں کہ فرض ادا کیا ہے، اپنے اس دھرتی کے باشندے ہونے کا فرض ادا کیا. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک پل کا کام کیا ہے. وہ تاریخ جو نامعلوم تھی ہماری اور جو معلوم تھی اس کے درمیان وہ جو کڑی کہیں کھو گئی تھی نا شناخت کی، اس کتاب کے ذریعے اصل میں اس شناخت کو مکمل کیا انہوں نے ایک پل بنا کر. بالکل سر، اور میں یہ سمجھتا ہوں، اور جو جیسا کہ اعتزاز احسن صاحب نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا بھی ہے کہ عربوں کے ساتھ جو ہم اپنا ریلیشن جوڑ رہے ہیں، یا جو عربوں کے ساتھ ہم اپنی تاریخ کو، اپنی ثقافت کو، مذہب تو عربوں کا اور ہمارا مشترک ہے، لیکن جو عربوں کے ساتھ ہم اپنی تاریخ جوڑ رہے ہیں تو اس سے کہیں ہم اپنی تاریخ کو مصنوعی تو نہیں کر رہے. اگرچہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی ملک کے اندر جو بھی تاریخ لکھی جاتی ہے اس کے مفاد کو مد نظر رکھ کے لکھی جاتی ہے، اور بعض اوقات تاریخ کو اپنے لحاظ سے بنایا جاتا ہے کیونکہ آنے والی نسلوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، مقصد اس کا ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا ہوتا. اور کچھ واقعات جو سنگین ہوتے ہیں، جو ہماری تاریخ کے حوالے سے یا ہمارا اچھے نہیں ہوتے، تو انہیں وہاں پہ رد کر دیا جاتا ہے. لیکن سر ایسا ہم کب تک کریں گے؟ ایسا ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ مثال کے طور پر اگر ہم میگد انڈس ویلی سویلائزیشن کے بعد ویدک ایج کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میگدھا کوسالا کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہنز کو، موریان کو، گپتن کو، کشنز کو، اور پھر ہم اگر محمد بن قاسم تک آئیں، تو میرا یہ خیال ہے اور اعتزاز احسن صاحب کا یہ خیال ہے کہ پھر اس کے اندر وہ جو مخلص پن ہے، جو خالص پن ہے تاریخ کا، وہ رہے گا. کیونکہ تاریخ، کسی بھی خطے کی تاریخ اس جگہ کے اوپر اس کے جو ثقافت ہوتی ہے، اس کے جو تاریخی حقائق اس جگہ کے لکھے جاتے ہیں. ہمارا جو اور اعتزاز احسن صاحب کا جو اختلاف ہے ہمارے تاریخ دانوں سے، وہ یہی ہے کہ مکہ مدینہ کی تاریخ اور پاکستان کی سرزمین کی 5000 سالہ تاریخ، یہ دونوں الگ ہیں. یہ آپس میں آ کر اگرچہ 711 میں ملتی ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ الگ تھی. تو وہ الگ والا اگر حصہ ہم انہیں پڑھائیں گے. اور دوسرے سر، اس کتاب کے اندر جو سب سے اہم جو چیز مجھے فیل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عرب کا ڈائریکٹ وادی سندھ سے کوئی تعلق نہیں. عرب کی جو مونسون ہوائیں چل رہی ہیں، وہ جو بے آف عمان ہے، ان سے ڈائریکٹلی وہ جا رہی ہیں یعنی ہند کی جانب، جسے آج کا ہم انڈیا کہتے ہیں، یا جو انڈین پینیسولا ہے اس کی جانب جا رہی ہیں، بنگال کی جانب جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت تو یہ سٹیم انجن وغیرہ نہیں تھے، تو جو بھی وہاں سے صوفی آتے تھے، شیخ آتے تھے، مشائخ تھے، تاجر تھے، ان کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے عرب سے، عربک پینیسولا سے، انڈین پینیسولا سے ملتا تھا. اور سندھ کے ساتھ قدرتی فطرتاً ظاہر مونسون کی جو ہوائیں ان کے رخ کی وجہ سے نہیں تھا ملتا. تو ہم نے سر یہ پھر 711 کے اندر جن کے ساتھ ان کا بنتا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور جن کے ساتھ نہیں تھا بنتا، اور جن کے ساتھ ایک جو حادثات محمد بن قاسم کا سندھ کے اندر آنا ہوا، اور اس کے بعد ہمارا جو عربک جو لینڈ ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن بنا، پھر ہمارا جو ہے ایک ہمیں مذہب ملا، اور اس سے پھر ایک مسلمانان سندھ کی ایک تاریخ شروع ہوئی. لیکن مسلمانان سندھ سے پہلے جو اس کے پہلے جو لوگ تھے، وہاں پر جب تک میں یہ سمجھتا ہوں اور اعتزاز احسن صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تاریخ نہیں لکھی جائے گی تو ہم ایک مصنوعی تاریخ کو ترتیب دے رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں ایک جملے میں آپ کو میں کہوں کہ اگر یہ سارا کام سرکار کرے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہماری روٹی روزی تو بند ہو جائے گی کتابیں لکھنا. اعتزاز احسن صاحب کیوں لکھتے پھر کتاب؟ ساری دنیا میں ہسٹورینز ہوتے ہی اسی لیے ہیں جو اپنی وہ اصل تاریخ لکھتے ہیں. سرکار اپنی تاریخ پڑھاتی ہے، اور اسی طرح جو مصنفین، محققین ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس سچ کو تلاش کریں جس سچ کو چھپایا جا رہا ہے کسی بھی وجہ سے. اور یہ بالکل درست بات. دیکھیں اس کتاب کے اندر جب قیام پاکستان کی بحث انہوں نے کی ہے، یہ کتاب اگر آپ میری پڑھیں گے نا، اس کتاب کے اندر، اس کتاب کا نام ہے تحریک پاکستان سے قیام پاکستان تک. اس میں اصل میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بھی آپ نے اٹھایا. 711 712 سے شروع ہوتی ہے ہماری تاریخ، اور پھر کیا اصل میں اس کی جڑیں پیوست ہیں ہمارے نظریے کے اندر. ہم یہ پاکستان کا نظریہ اسلام تھا، پاکستان قیام اسلام کے لیے بنا تھا، یہ ایک بڑے الگ موضوع ہے. اس پر کبھی انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اس کے جو ہے وہ پس منظر کیا ہے، کیوں پیدا ہوا، کس وجہ سے پیدا ہوا. اعتزاز احسن صاحب نے جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قیام پاکستان تک کی جو تاریخ ہے اس کو اصل میں وہ جوڑ دیا ہے اس ماقبل تاریخ سے جس سے ہم جان بوجھ کر نظر چراتے ہیں. اور ایک بات بڑی زبردست آپ نے ابھی کہی، اس میں آپ صرف ایک بات کا اضافہ کرتا ہوں، بات بہت واضح کر دی آپ نے.
اصل میں دیکھیں اگر ہم حال کو جانتے ہیں نا 711 کو حال ہے ہمارا, یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم اسی میں جی رہے ہیں, ہمارا حال ہے ابھی تک. لیکن اگر یہ حال ہمارا ماضی سے نہیں جڑا ہوگا نا تو اس حال کی تفہیم بھی ہم بہتر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ یہ حال کیوں وجود میں آیا اگر ہم اس کے ماضی کو نہیں جانتے ہوں گے. اور جب تک ہم ماضی کو نہیں جانتے ہوں گے, حال کی تفہیم نہیں کر سکیں گے, تو مستقبل کے راستے کا تعین نہیں کر سکیں گے. ہم جو ایک بھٹک رہے ہیں نا اندھیرے کے اندر, ہمارا جو ایک قومی تشخص جو پتہ نہیں کیا ہے, اور نیچے آ کے اور نیرو ہو کے اب تو صوبوں میں تقسیم ہو گیا ہے. اب ایک صوبائی نیریٹو ہے. بلوچ اپنی تاریخ لے کے بیٹھے ہیں, پشتون اپنی تاریخ لے کے بیٹھے ہیں, آپ نے پڑھا ہوگا 5-5 ہزار سال کی تاریخ سب اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہیں, کوئی کسی سے نہیں ملتا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں. تو وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جب ایک قومی تاریخ, قوم کی تاریخ کو قوموں کی تاریخ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, تو یہی المیہ جنم لیتا ہے جو ہمارے یہاں ہوا ہے. بالکل سر, میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں, اور ہماری اس گفتگو سے اور اس کتاب سے اور ایسی کئی اور کتابیں لکھی جائیں گی, یقیناً کئی اور کتابیں لکھی جائیں گی. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تاریخ دانوں کا کام ہے, یہ وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ کون سی چیز کہاں اور کب چھپا دی گئی ہے اسے سامنے لائیں اور اس سے سیکھیں. تو میرا یہ خیال ہے سر کہ یہ جو کتاب ہے اس ہماری 70-74 سالہ تاریخ کے اندر, یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں ایک نیا باب دے رہی ہے, جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی وہ تاریخ جسے نظریں چرانا چاہتے ہیں اسے آپ تسلیم کریں, تسلیم کر کے آگے چلیں, تو آپ کی ایک خالص مخلص آپ کو ایک تاریخ ملے گی. اور آج کا جو پاکستانی ہے یہ در حقیقت کل کا سندھ واسی ہے. بالکل. آج کا جو پاکستانی ہے کل کا وہ انڈس پرسن ہے. ہمیں ان بھول بھلائیوں میں کھونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ کل ہم جو ہے بھارت تھے اور آج ہم فرضی طور پر ایک جو مفروضے کے طور پر ہم یہاں پہ آ گئے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہمیں کوئی ارد گرد سے ضم کر سکتا ہے. تو ان تمام سوالوں کے جواب اس کتاب میں دینے کی کوشش کی ہے. تو سر میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کتاب کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے وقت نکالا, اور آپ نے ایسی گفتگو کی جس سے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین, جو ہمارے سامعین, جو ہمیں سن رہے ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں وہ اسی موضوع کے اوپر مزید ریسرچ کریں گے اور اس کے سچ یا حق ہونے کی تصدیق وہی کریں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.